تم میرے دین کو چھوڑو گے میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور میں اور قومیں لے آؤں گا، اور قومیں آ رہی ہیں، اور قومیں۔ حجامہ کا نام آپ سنا نا، آپ نے سنا نا آپ؟ یہ کنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ جو آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حجامہ ملا تھا، جب نماز ملی حجامہ بھی اس وقت ملا ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ، اور حجامہ سے بہتر علاج نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہاں گیا اتنا عرصہ؟ سوائے عرب کے یہاں نظر ہی نہیں آتا۔ بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیداروں نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا۔ اگر پڑھا گیا تو یہ کیا فضول باتیں ہیں، اس کو سائڈ پہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ سے بہتر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی زیادتی کی ہمارے ساتھ، اور ہم نے بھی کروائی، کیونکہ میں دنیا میں لگا ہوں، یہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، دین دا بیڑا گرک ہوئے، دین کے لیے یلو جمیا ہے وہ مولوی دینا، جو خطوط احب کا جم گیا نا وہ مدرسے ہستے، وہ مدرسے کے لیے جاؤ۔ مدرسے آباد امیروں کے بچوں سے ہے کہ یا غریبوں کے؟ تو وہ کیا بولے گا ادھر؟ وہ اسٹیج پہ چڑھ کے کیا بولے گا؟ وہ تو غریب باپ کا بیٹا ہے، وہ کہاں حق بتائے گا؟ چودھری نہیں بتانے دے گا۔ وہ سود پر بولے گا، داڑھی پر بولے گا، ہاں جی مسجد کا ٹھیکیدار ہوں میں بولنے دوں گا اس کو؟ تو میری مرضی سے بولے گا۔ اگر میں کسی بندے کا ہوں، مثال کے طور پر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوں، تو میں اس کو بولوں گا فلاں کے ساتھ بولنا ہے، تو نے فلاں کی وجہ اس کو بولنا ہے، اور میرے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ یہی ہے نا اس مسجد میں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ مسجد کیا کس لیے ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، نہ پکارو اس کو اللہ کے سوا۔ میں تو کہتا ہوں آج درس قرآن ہوگا، آج فلاں خطیب آئیں گے، ایک بات اللہ رسول کی نہیں، صرف سٹارٹ کیا بسم اللہ سے، تلاوت قاری صاحب کرو، اس کے بعد کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو لیڈر صاحب آئیں گے، درس قرآن کا جھانسا، اور مسجد میں بندے اکٹھے کر لیے، اس کے بعد معاملہ کس پر شروع ہو گیا؟ بحث کس پر؟ چگلیاں، غیبتیں، پردہ کھولنا۔ اللہ اکبر! کیا اس نے آنکھیں بند کی میرے رب نے؟ پھر اس کا رزلٹ تمہیں ذلت کی صورت میں ملتا ہے، عوام کو بھی لیڈروں کو بھی۔ یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں میرے بھائی۔ یہ ساری باتیں یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی۔ کیا میرے بس میں نہیں ہے نماز پڑھنا؟ کوئی گورنمنٹ، کافروں کے ملکوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں نا، کوئی روکتا ہے؟ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک کبھی کسی نے کہا ہو کہ یار تم نماز مت پڑھو۔ میں رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ اپنے پوزے ٹائم پہ پڑھ لو، تمہیں کھانے کا ٹائم ملا آدھا گھنٹہ، تم ظہر کے ٹائم ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو، عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لو۔ پھر مغرب کا ٹائم نہیں ہے، بیزی ہو، عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لو، یا عشاء کے ٹائم بیزی ہو، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو۔ نماز کی تو معافی نہیں ہے تمہیں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ جنگ میں۔ نماز کی معافی دو بندے کو ہے، ایک پاگل کو اور ایک بے ہوش کو۔ لیکن میں تو بہانہ ڈھونڈتا ہوں کسی طریقے سے مجھے نماز، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گھر برباد، اس کا مال برباد۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو ہجرے کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ گندگی پھیلاتے ہوتے ہیں روڈوں پہ، گندا لباس پہن کے تیری گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو 50-10 روپے اس کو نکال کے دیتا ہے، نہیں دیتا تو ایسے کر کے تمہیں بد دعا دینے کی کوئی، تم نے اس کی بیوے ماری ہے جو تمہیں بد دعا دے گا؟ کبھی دین پڑھو تو صحیح کہ ہجروں کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ ان کو تو شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ چڑھانے میں لگا دیا تھا، ان کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے،
ہجروں کی ہیں، تو ہم رات کو دن کو دیکھ کے روڈوں میں دیکھو کیا حال ہوتا ہے، گندا لباس، گندی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اسلام اجازت دیتا ہے ان چیزوں. میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنی اللہ نے مجھ کو اپنی پا دی. پنجابی کہتے جا تینوں اپنی پوے ہے نا، روندا رہے اپنے بہ کے نہ جمن والے نے بھی اپنے آپ کو بھی بس ہلکا کھینچا ہوا، میرا بیٹا، میں، میرا گھر، میری دکان، میرا دفتر، بس. دین رسوا ہوتا تو ہو پڑا. مولوی نے ٹھیکہ دیتا ہے، ہاں جی، مولوی نے ٹھیکہ کی دیتا ہے 15,000 روپیہ 10,000 روپیہ تنخواہ دینی ہے. 24 گھنٹے کا ملازم ہے. ہر جنے کھنے نے آ کے انہوں روک پانا جی وہ پیو کا نوکر ہے نا. مولوی صاحب کی گل ہے، کتنے ہوا؟ کھلوتے ہوئے 2 منٹ اتنے ہو گئے. واہ 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 واہ. جمعے 2 منٹ اگر لیٹ ہو گئے تو اشارہ کرتا پیا. ولیمے تے جانا پاویں حرام کھانا ہوئے، لفافہ بھی دے گا 5-10 ہزار کا. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ غلط ہے. ولیموں کو پیسے نہ دیا کرو. جب بیمار کی تیمارداری کے لیے جایا کرو اس کو دیا کرو پیسے، اس کے سرانے کے نیچے رکھا کرو لفافہ. بڑے سے بڑا آدمی مجبور ہوتا ہے، بیماری میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے سب کچھ بیچ دیتا ہے. یہ تو حق اس کا ہے کہ جا اس کے سرانے تھلے 1000 روپیہ تم دے تاکہ اس کی دوائیں، کوئی فیس، ڈاکٹر کام آ جائے. وہ 10 لاکھ روپے تے انہیں کرایہ دیتا ہے شادی حال کا، تے انہوں دے جانا پیا. ایڈے لفافے کٹھے کر کے رومال منڈیا لے آئی پار بند کے وہ لے گیا. پھر اتنے پھر اس کے بعد ہو آئی جاندے پے. مہمان سے پیسے لے رہے ہو، مہمان سے تسی کہڑا مفت کھاندے پے ہو. میں گیا فلاج پی سی چ میری دعوت سی جی، ایسے 1600 روپے دی ڈش ایک بندے کو کھانا، مثال دے رہا ہوں نا. تے اتنے 10,000 دے گیا. انہیں میں نے دیتا سی نا، اس دے پتر دی شادی تے میں دیتے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نیت سے کسی کو تحفہ دیا کہ کل مجھ کو اس سے بہتر دے گا، اللہ کی قسم یہ سود ہے. یہ سود کی قسم ہے. کسی کو اس نیت سے تحفہ دینا کہ کل یہ مجھ کو بہتر دے گا. آج میں 1100 دیتا تو کل یہ کتنا دے گا؟ 1200. اللہ اکبر. سمجھو یہ ہے بربادیاں جس چکروں میں تمہارے پاؤں اور تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں جکڑی ہوئی ہیں. اندھے ہو گئے ہم، اندھے سوچتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی. اللہ میری آپ سب کی اصلاح کرے. یہ وہ وبال ہے جو آج ہماری زندگیوں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کر لیٹ پڑا، چھوڑا نہیں، بیٹھا ہے گپاں لا رہے ہیں، میچ لگیا یار چکا چکا پہ جو تو پھر پڑھ لیں گے، حالی مغرب نو کافی ٹائم ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو لیٹ پڑا اس کا گھر بھی برباد، اس کا مال بھی برباد. تو اللہ رب، خالق، رازق، وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی مرضی سے نماز پڑھی، اپنی مرضی سے نہ پڑھی. 2 پڑھ لی، جیڑی ہاتھی چاندی ہے سلف صاحب پڑھ لی ہے. تمہیں پتہ مصروفیت ایسی ہے، عوام دے بھی کام کرنے ہوندے ہیں، یہی ہے نا. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے کو انفسکم واہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو اور اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. نہیں ہم فلائی کام کرتے ہیں، فلائی تو میڈر ٹریسا بھی کر دی سی. اب بھی جاؤ یورپ میں جا کر دیکھو نا، 50 لاکھ کا بل بھی بنے تو وہ فلائی لوگ دے دیتے ہیں. تم نے فلائی دیکھی نہیں کام کرتے. یہاں تو اللہ معاف کرے الا ماشاء اللہ، یہاں تو اب تو ریاکاری آ گئی ہے. بیوہ کو 1 توڑا آٹے کا دینا ہوتا ہے تو پورا میڈیا آ جاتا ہے.